اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ثم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آل اللہ واللعنۃ علی اعداء اللہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا صدق اللہ العلی العظیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے آپ تمامی خواتین کی خدمت میں ماہ رمضان کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ماہ رمضان کی فضیلت کو اور اس کی عظمت کو ہم سمجھیں اور انشاءاللہ اس مہینے کو یوں ہی ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اس لیے میں نے یہ دعا کا فقرہ پڑھا ہے، آیہ کریمہ ہے سورہ اسراء آیت نمبر 80 جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ پروردگار کسی بھی شہر میں جائیں انسان، کوئی بھی نیا کام شروع کرنے جائے یا کوئی بھی پلاننگ ہو کہ ہمیں کرنا چاہتے ہیں یا کسی سٹی میں انٹر ہو انسان، زیارت کے لیے جائے، حج کے لیے جائے، تو یہ دعا انسان اللہ کی بارگاہ میں کرے کہ پروردگار میرا اس پروگرام میں، اس شہر میں، اس پلاننگ میں داخل ہونا، انٹر ہونا مبارک قرار دے اور اس میں نکلنا بھی مبارک قرار دے۔ کبھی کبھار انسان ایک ارادے کے ساتھ کسی سٹی میں انٹر ہوتا ہے اور ایگزٹ ہونا بھی اچھا اور مبارک قرار دے۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اس کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں قوت عطا کرے، اللہ ہمیں ہمت عطا کرے۔ سارے عبادتوں کا، کام کا دار و مدار انسان کے ول پاور پہ ہے۔ جتنی انسان کی ہمت ہوگی اتنا انسان کا کام ہوتا ہے۔ کتنا ایسے لوگ ہیں جو نہ پلان نہیں بناتے کہ دعا کریں رب ادخلنی مدخل صدق، یہ دعا ان لوگوں کے لیے جو پلان بناتے ہیں، مثلا اس ماہ رمضان کا پلان، ماہ رمضان کے لیے کوئی اسٹریٹجک پلان، الگ سے پلان، چونکہ ایک برکت والا مہینہ ہے، اس کے لیے ہم نے کیا پلان بنایا ہے۔ پلان بنائیں گے تو یہ دعا ہے کہ انٹر ہوں تو اچھی طرح انٹر ہوں اور ایگزٹ ہوں تو اچھی طرح ایگزٹ ہوں۔ کبھی پلان بنتا ہے ہم کمپلیٹ نہیں کر پاتے، اس لیے کہ بدن کی کمزوری ہو یا کلچر ہمیں ساتھ نہیں دیتا ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم ہمت مانگتے ہیں، کریج مانگتے ہیں، ول مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتنی توفیق دے اور ہمت دے کہ ہم ماہ رمضان میں انٹر ہوں، ماہ رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اسی طرح سے ماہ رمضان کو الوداع کہہ سکیں۔ تو انڈائریکٹلی ہم نے تندرستی بھی مانگ لی، یعنی ہیلتھ بھی مانگ لیا ہم نے، اور اسی طرح سے ماہ رمضان میں کام کرنے کی توفیق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے سوال کر لیا۔ جب توفیق نہ ہو تو پھر انسان عبادتیں پوری طرح انجام نہیں دے سکتا ہے۔ بہرحال رمضان بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رجب میں کچھ ڈورز کو اوپن کیا تھا، ڈور آف رحمہ اور مرسی۔ ماہ شعبان میں کنٹینیو رہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عنایت اور یہ کرم ہم پر، اور ماہ رمضان ایک اور ڈور ہے، دا ڈور آف رحمہ۔ بعض کامنٹیٹر کہتے ہیں کوئی آدمی انسان روزہ رکھے یا نہ رکھے، قرآن پڑھے یا نہ پڑھے، خود رمضان کی ایک برکت ہے۔ دا منتھ اٹ سیلف فل آف برکہ، دین رحمہ اینڈ مغفرہ، کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں قد اقبل علیکم شہر اللہ، اٹس اے منتھ آف اللہ کمنگ ٹورڈس یو۔ کبھی ہم جاتے ہیں زیارت کے لیے، کبھی زیارت والے ہماری طرف آتے ہیں۔ دیٹ از دا مور بلیسنگس، کہ ہم گیسٹ بنیں گے ان لوگوں کے لیے جو لوگ ہمیں یہ چیزیں عطا کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے رمضان اللہ کے گیسٹ بنیں گے، تو رمضان خود کچھ چیزیں لے کر آتا ہے، خود مہینہ کچھ چیزیں ہماری زندگی میں لے کر آتا ہے، اس میں برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، مغفرت ہے، اور ایٹ دا اینڈ دا جنت ول بی دیئر۔
تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ نے نماز جمعہ کا خطبہ سنا ہو ہمارا، کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ 1 2 3 4، یا اللہ، تو میں سمجھتا تھا سارا دارالسلام سن رہا ہے۔ نہیں، ہو سکتا ہے ہم اردو میں زیادہ بولتے ہیں تو آپ لوگوں نے نہیں سنا ہے۔ ٹیک اٹ ایز حسن ظن رکھیں گے۔ کبھی کبھار تقریر کرنے والے کو یہ خیال ہوتا ہے کہ پورا دارالسلام مجھے سن رہا ہے، نہیں ٹوڈے آئی کم ٹو نو دیٹ، نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے، سوری فار دیٹ۔ لیکن اگر موقع ملے تو آپ تھوڑا اس کو سنیے گا، جس میں نے خطبہ شعبانیہ، جسے ہمارے رسول نے آخری فرائیڈے کے دن جو رمضان کی فضیلت بتائی، اس کو سننا ہے۔ جتنا ہم رمضان کے سلسلے میں، ماہ رمضان کے سلسلے میں اپنی نالج کو بڑھائیں گے، اپنے علم کو بڑھائیں گے، اتنا ہی رمضان کو ویلکم کریں گے۔ ہوتا نا، جتنا بڑا گیسٹ ہوتا ہے، اس کی معرفت ہوتی ہے، اتنے ہی ہم پریپریشن کریں گے، اتنی ہی تیاری کریں گے۔ کبھی کبھار گیسٹ ہوتا ہے، معمولی اپنا دوست ہوتا ہے، ہم واچ مین سے کہیں گے، میٹ سے کہیں گے، یا ڈرائیور سے کہیں گے تھوڑا ریسیو کر لینا۔ لیکن تھوڑا بہت گیسٹ اور ہمارا کلوزسٹ ہو، ہمارے دل سے قریب ہو، تو ہم اپنے بچے سے کہیں گے بھئی تم جاؤ تھوڑا ریسیو کر لینا۔ اگر گیسٹ ایسا ہو جو واقعاً بڑا ہو، تو نہ میٹ سے کہیں گے، نہ سرونٹ سے کہیں گے، نہ ڈرائیور سے کہیں گے، نہ بچے سے کہیں گے، بلکہ خود انسان نکل آتا ہے باہر، مجھے ریسیو کرنا ہے، وہ آئے گا، اس کو ریسیو کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رمضان اتنا بڑا مہینہ ہے کہ تم کسی اور کو نہ بھیجو ریسیو کے لیے، تمہیں خود نکلنا پڑے گا، تمہیں خود نکلنا پڑے گا۔ رمضان کو ریسیو کرو، ویلکم کرو اس کو اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں، تاکہ ماہ رمضان ہمیں بہت سے فائدے دیتا ہے۔ اس میں خطبے میں پیغمبر اسلام نے کئی چیزیں بتائی ہیں۔ جو روزے کی حالت میں رہتا ہے تو کیا کیا اسے ملتا ہے۔ سم ٹائمز گفٹس آر بائی نیچر، ماہ رمضان ہی میں گفٹس ہیں، بائی نیچر ہیں۔ کبھی کبھار گفٹس ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، یعنی الگ گفٹس رکھیں گے۔ جو لوگ کام کریں گے، محنت کرتے ہیں، روزہ رکھیں گے، تو الگ گفٹس ہیں۔ جیسے کیا ہے گفٹس؟ جیسے نومکم فیہ عبادہ، اگر ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں تم سو بھی جاؤ تو عبادت ہے۔ کچھ لوگ اسی کو بہانہ بنا کے دن بھر سوتے رہتے ہیں۔ نومکم، اگر سونا اتنی عبادت ہے تو پھر تسبیح کا ثواب اور بڑھ جاتا ہے، ذکر کا ثواب اور بڑھ جاتا ہے۔ سانس لینا، بریتھنگ ان دا منتھ آف رمضان از ایکول ٹو تسبیح۔ ہر سانس کا ثواب ایک تسبیح کا ثواب ہے۔ جیسا انسان سو جاتا ہے اور سانس لیتا رہتا ہے تو پھر ثواب بھی لکھا جاتا ہے۔ دعاؤکم فیہ مستجاب، دعائیں ماہ رمضان میں قبول ہوتی ہیں، خصوصی طور پر جو دعاؤں کے پیچھے بھاگتے ہیں، میری قبول ہوئی نہیں ہوئی۔ ون آف دا اوکیشنز where the dua is going to be accepted is the month of رمضان۔ خصوصی طور پر افطار کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے افطار کے موقع پر میں بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا، ڈینائی نہیں کرتا، اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ تو کئی چیزیں ہیں، اس کی طرف انشاءاللہ توجہ کریں گے۔ لیکن جو ماہ رمضان میں کے فائدوں کی طرف توجہ کریں گے، واٹ آر دا بینیفٹس آف دی منتھ آف رمضان۔ جو آدمی روزہ رکھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اس کے کچھ اثرات ہیں، بینیفٹس ہیں ہماری زندگی میں، اس کی طرف تھوڑی دیر توجہ کریں گے۔ کبھی کبھار ہم بھوک اور پیاس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ روزہ یعنی بھوکا رہنا، روزہ یعنی پیاسے رہنا، اور کبھی اس بات کی طرف خیال کرتے روزہ یعنی قرآن مجید کے کلاسز میں اٹینڈ کرنا، درسہ بچوں کو بھیج دینا، پارٹیسپیٹ کرنا، اتنا ہی سمجھتے ہیں۔ روزہ ایک ظاہری شکل ہے روزے کی، ماہ رمضان کی، دی اپیرنٹ فیس آف دا رمضان، کہ جو نظر آتا ہے وہ رمضان ہے۔ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، لوگ تلاوت قرآن کر رہے ہیں، لوگ آیتیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک ہڈن فیس بھی ہے جو ماہ رمضان کا، اس کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک اپیرنٹ فیس ہے، ہم اٹھے، سحری کیا ہم نے، بھوکے رہے، پیاسے رہے، افطار کر لیا، روزہ ختم ہے، اور ثواب بھی مل جائے گا اور ایک واجب بھی ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک ہڈن جو فیس ہے ہر عبادت کا، جیسے نماز کا ایک ہڈن فیس ہے، ریئل فیس، دا ٹرو فیس آف دا نماز۔ کیا ہے ٹرو فیس آف دا نماز؟ کوئی بول سکتے ہیں؟ تنہا عن الحسان۔ تو ون آف دا ٹرو فیس آف دا نماز از کہ نماز ہم کو برائیوں سے پروٹیکٹ کرتی ہے، بچاتی ہے۔ تنہا عن الفحشاء والمنکر، قیامت کے دن کہتے ہیں ٹرو فیس آف ایوری عبادت وی کین سی بائی آور اون نیکڈ آئیز۔
کہ عبادت کا ایک باڈی ہوتی ہے جو ہم کام انجام دیتے ہیں، اس کے فیس کو ہم قیامت کے دن دیکھ سکتے ہیں. جیسے نماز کو ہم قبر میں دیکھیں گے، یعنی فیس آف لائٹ، قبر میں نور اگر نظر آئے تو سمجھو ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں ایکسیپٹ ہو گئی ہے. نماز نور بن کر آئے گی، لائٹ بن کر. ایک ریئل فیس ہے، کئی فیسز ہیں. تو ہر عبادت کا ایک ظاہری شکل ہے، رکوع، سجدہ، قیام، اٹ از اپیرنٹ فیس آف دا نماز. اسی طرح روزے کا ایک ظاہری شکل ہے، بھوکے رہنا، پیاسے رہنا، سحری کرنا، اور افطار تو چھوڑیں گے نہیں، افطاری کرنا، مثلا درسہ میں شریک ہونا. یہ سارے ظاہری فیس آف دا روزہ. واٹ از دا ٹرو فیس اینڈ دا بینیفٹس آف دا روزہ، اس پہ توجہ کرنا ہے. اس پر اگر خاص خیال رکھیں گے تو پھر نہ روزہ چھوٹے گا اور نہ قرآن کی تلاوت ہم سے دور ہوگی. ایک جو اثر بتایا علماء کرام نے وہ تربیت کا اثر ہے. ماہ رمضان میں ٹریننگ جو ہم سال بھر گفتگو کرتے ہیں، تزکیہ کی، پیوریفیکیشن کی بات کرتے ہیں، ٹریننگ کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، ہم چینج ہونا چاہتے ہیں. ماہ رمضان ون آف دی بیسٹ ٹائم ٹو چینج آور سیلف. اس لیے کہ ماہ رمضان میں سب چیز بدل جاتی ہے. نہیں تقریباً ہمارا جو روٹین ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. ہمارا ناشتے کا ٹائم چینج ہو جاتا ہے. بیفور ٹائم وی ہیو دا ناشتہ، یعنی بریک فاسٹ. ہمارے ڈنر کا ٹائم چینج ہو جاتا ہے. ہمارے سونے کا ٹائم چینج ہو جاتا ہے. ہمارے پڑھنے کا ٹائم چینج ہو جاتا ہے. ایوری ٹائم جو ہے ماہ رمضان میں چینج ہو جاتا ہے. یعنی یہ خود ایک چینج کا جو میسیج ہے وہ یہ کہ سب کچھ بدل رہا ہے. تو پھر انڈائریکٹلی دس از اے میسیج ٹو دا پیپل دوز ہو آر فاسٹنگ کہ تم کیوں نہیں بدلتے. جب سب کچھ بدل رہا ہے تو انسان کیوں نہیں بدل رہا ہے. عبادتیں بدل گئیں، مثلا زیادہ ہو گئیں. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا رمضان میں ہم روزے کی طرف بلاتے ہیں، اللہ بھی روزے کی طرف بلاتا ہے، کتب علیکم الصیام، یا قرآن کی طرف بلاتے ہیں. لیکن اتنی برکتیں ہیں روزے کے نام پر انسان نماز بھی پڑھنے لگتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ماہ رمضان میں جتنے بھی آپ جہاں بھی جائیے آپ، رمضان میں مسجدیں بھر جاتی ہیں. ناٹ فار دا افطار، کہیں کچھ جگہوں پر افطار ہوتا ہے، کچھ جگہوں پر افطار نہیں ہوتا ہے، لیکن دیکھیں مسجدیں بھی بھر جاتی ہیں. اور روزہ ایک عبادت ہے لیکن کئی عبادتوں کو کھینچ کے لے آتا ہے. روزہ مینس کہ نماز کی طرف بھی بندہ آتا ہے. چیریٹی میں لوگ انوالو ہو جاتے ہیں. جو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کی مدد کریں. چاہے اللہ نے بھی کئی جگہوں پہ اشارہ کیا ہے، جیسے ہمارے پاس فدیہ ہے، فدیہ، کفارہ، صدقہ اور فطرہ. دا بگیننگ فدیہ، دا اینڈ فطرہ. کسی نہ کسی طریقے سے ہم چیریٹی میں انوالو ہو جاتے ہیں، چاہے فدیہ میں ہو یا فطرہ میں ہو، یا قضا روزوں کی کفارہ دینا ہو یا صدقہ دینا ہو. جو چیریٹی میں بھی انوالو ہو جاتا ہے. ایک عبادت ہے رمضان جو روزے کے لیے مشہور ہے، کئی عبادتوں پر انسان عمل کرتا ہے. دیٹ مینس کہ رمضان از دا منتھ آف چینج. رمضان از دا منتھ آف کہ ہم بدلیں. ٹائمنگز بدل گئے تو ہم بھی بدل جائیں. بدل جائیں کا مطلب یہ کہ کچھ عادتیں ہماری تھیں، کچھ ایڈکشنز، تو ہم ایڈکٹیڈ تھے، جو ہمیں تکلیف دیتی تھی چیزیں. دس از دا بیسٹ منتھ ٹو کم آؤٹ فرام دوز ایڈکشنس. نہیں چاہے سیل فون کی ایڈکشن ہو یا سگریٹ کی ہو یا کسی اور کی ہو، اٹس اے بیسٹ منتھ. جب وہ چیزیں ٹائمنگ بدل سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں بدل سکتے. اور ایک کچھ اچھی چیزوں کی عادت ڈالیں. اچھی چیزوں کی عادت کون سی ڈال سکتے ہیں ماہ رمضان میں؟ آپ میں سے کوئی ایک بولیں. قرآن پڑھنا تو عام دنوں میں پڑھتے ہیں. نماز شب، ایسا انڈائریکٹلی اٹ از کمپلیٹ آنسر. میں یہ بتا دوں، صبح اٹھنے کی عادت جسے کہتے ہیں سحر خیزی، بیفور ٹائم آف اذان صبح انسان سحری کے لیے اٹھتا ہے. تو بیسٹ ٹائم انسان عادت ڈال سکتا ہے. 1 مہینہ کریش کورس کرے بندہ کہ 1 مہینہ وقت سے پہلے اٹھے، اذان صبح سے پہلے 10 منٹس بیفور، 15 منٹس، 20 منٹس بیفور. تو انسان جلدی سحری کرتا ہے. تھوڑا 10 منٹ کی وہی عادت ڈالے، 10 to 15 منٹس میں انسان نماز شب بھی پڑھ سکتا ہے. 15 منٹس شاید جلدی پڑھ لے تو انسان کافی ہے. میں لاسٹ میں لیتا ہوں، سوال کرنا تو لاسٹ میں. جی بالکل احسان. تو نماز شب کا ایک موقع، ایک عادت ڈال سکتے. ایک عادت میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو ایک ہے، دوسرا مردوں کے لیے بھی آپ لوگ زیادہ انکریج کر سکتے ہیں، نماز جماعت ہے. افطار کے موقع پر آپ رمضان دیکھیں مسجد بھر جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ وی کین ڈو دیٹ. نہیں
پڑوس میں رہتے ہیں یا تھوڑا دور رہتے ہیں، اذان کی آواز سنتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اٹس اے بیسٹ ٹائم کہ ایک عادت سے ڈال لیں کہ چلو اذان ہوتے ہیں ہمیں مسجد جانا، چونکہ 1 مہینہ ہم جا چکے ہیں، 1 مہینہ، اس کا مطلب ہے کہ وی کین ڈو، نہیں آئی کین ڈو، تو اس کا مطلب چینج اس کی انسان زندگی میں لا سکتا ہے۔ یہ تربیتی پہلو بتایا ہے کئی کامنٹیٹرز نے، کئی ہمارے قرآن کے مفسرین نے بتایا کہ روزے کا سب سے بڑا فائدہ وہ تربیت ہے، وہ ٹرین کرنا اپنے آپ کو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا جو فائدہ بتایا ہے وہ جنت نہیں بتایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیا فائدہ روزے کا آیت میں؟ تقوی، احسنتم لعلکم تتقون، چونکہ آپ مدرسے والے تو میں سوال کر معافی چاہتا ہوں، لعلکم تتقون، ایٹ دا اینڈ جو انعام ملنے والا ہے ہمیں کہ ہم بدل جائیں گے، ہم چینج ہو، تقوی یعنی ہماری لائف جو ہے وہ چینج ہو جائے گی، بدل جائے گی، تو ہم رمضان سے پہلے جو تھے وہ رمضان کے بعد نہیں رہیں گے۔ دیٹس دا ٹرانسلیشن آف دا تقوی، لعلکم تتقون۔ تو تربیتی پہلو میں کئی چیزیں بدل سکتی ہیں، ہم اخلاص، سنسیئرٹی کو عبادتوں میں شامل کر سکتے ہیں۔ روزہ مینس نیت، انٹینشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے روزے میں۔ روزے میں کچھ احرام باندھنا نہیں ہے، روزے میں طواف کرنا نہیں ہے، روزے میں رکوع نہیں ہے، روزے میں سجدہ نہیں ہے، نتھنگ ٹو ڈو، کچھ بھی کرنے کا کام نہیں ہے روزے میں، جسٹ نیت کر لو، بھوکے اور پیاس، پتہ نہیں چلا، میرے بھائی کو بھی نہیں پتہ چلے گا میں روزے سے ہوں، اگر میں نہ بتاؤں میرے بھائی کو بھی نہیں پتہ چلے گا۔ ایسا نہ ہو کسی نے کوئی نماز پڑھ رہا تھا، اچھی نماز پڑھ رہا تھا، جب نماز ختم ہوئی تو اس کے دوست نے کہا یار تم اچھی نماز پڑھتے ہو ماشاءاللہ، تو اس نے کہا میں روزے سے بھی ہوں، وہ روزے سے ہوں۔ جب تک وہ نہ بتاتا کہ میں روزے سے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا روزے سے، نماز کا پتہ چل جاتا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن روزے کا پتہ نہیں۔ اس لیے کامنٹیٹرز کہتے ہیں روزہ از ایکول ٹو انٹینشن، جتنا انٹینشن پیور ہوگا، کلین ہوگا، اتنا ہی روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ شہزادی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو کیوں فرض کیا ہے، ان اللہ فرض الصیام تثبیتا للاخلاص، تاکہ تمہارے اندر اخلاص جو ہے، سنسیئرٹی اسٹرانگ ہو جائے، مضبوط ہو جائے۔ 1 مہینہ آپ نے پریکٹس کی کہ میں کسی اور کے لیے کچھ بھی نہیں کروں گا، تو اس کا مطلب یہ کہ سال بھر میں جو کام کرتا ہوں صرف اور صرف اللہ کے لیے کر سکتا ہوں۔ یہ عادت ڈالے گا روزہ میرے لیے۔ نہ تنہا روزے میں سنسیئرٹی ہے، شو آف نہیں ہے، سنسیئرٹی خود انسان کے اندر ہمت عطا کرتی ہے۔ عام طور پہ ہم کام کرتے کوئی دیکھ رہا ہو تو ہم تریش اٹھاتے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا تو ہم بھی ٹھوکر مار کے چلے جاتے ہیں، نہیں ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اخلاص یہ سکھاتا ہے کہ نہیں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی صلوات پڑھے یا نہ پڑھے، کوئی اکنالج کرے یا نہ کرے، کوئی ریکگنائز کرے یا نہ کرے، کوئی سبحان اللہ کہے یا نہ کہے، بندہ کام کرنے لگتا ہے۔ دیٹ از دا میننگ آف دا سنسیئرٹی۔ رمضان ایسے ہی ہے، اگر میں گھر میں اکیلا ہوں، اس گرمی میں دارالسلام کی، روزے سے ہوں، کوئی نہیں ہے، ریفریجریٹر میں ٹھنڈا پانی ہے، کیا میں پی سکتا ہوں؟ کیا میں پیتا ہوں؟ کیا میں تو کیا چھوٹا بچہ بھی نہیں پیتا ہمارے یہاں کا، کہا وہ بھی کہتا میں روزے سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ روزہ جو میرے اندر جو کنیکشن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس کو مضبوط کرتا، تثبیتاً للاخلاص۔ اور دوسرا جو ریزن ہے تربیتی پہلو میں، تسکین القلوب، دل کا سکون بنتا ہے، سیٹسفیکشن، انسان کمفرٹ فیل کرتا ہے افطار کے موقع پر۔ اگرچہ دن میں پریشانی ہوتی ہے، روزے میں ڈیفیکلٹیز ہیں، پریشانیاں ہیں، بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، اٹس ناٹ ایزی۔ جو سال بھر روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے آسان ہے، سال بھر جو ریکمینڈڈ فاسٹنگ میں انوالو کرتے ہیں اپنے آپ کو، جیسے منڈے سے ہیں، تھرسڈے سے، ان کے لیے ماہ رمضان اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ، وہ تو کنٹینیو کر لے سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ صرف رمضان میں واجب ہوتا ہے پریشانیوں کی وجہ سے، تو دن میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن دن میں تکلیف رات کے افطار کے موقع پر ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں تربیتی پہلو اس میں ہوتا ہے انسان، لیکن ساری پریشانی، جیسے آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں، اللہ سب کو نصیب کرے، حج کے لیے جاتے ہیں، راستے میں بہت پریشانی ہوتی ہے، کبھی کبھار فلائٹ ڈیلے ہو جاتی ہے، کبھی ایئرپورٹ پہ کھانا نہیں ملتا، نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ملتی، ذہنی طور پر، قلبی طور پر انسان پریشان لگتا ہے۔ اس لیے بعض کمانڈر کا نا، پرانے زمانے میں لوگ ہارسز پہ جاتے تھے، ڈونکیز پہ جاتے تھے تو قصر ہوتی تھی نماز، آج تو لوگ فلائٹ میں جا رہے ہیں، تو میں نے دیکھا فلائٹ میں جانے والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ کس نے کہتا فلائٹ میں پریشانی نہیں ہوتی ہے؟ کھانے کی پریشانی ہے، ٹائمنگز کی پریشانی، ہر چیز کی پریشانی ہے۔ جب پریشانی ہوتی ہے تو بندہ شکوہ کرنے لگتا ہے، کمپلین کرنے لگتا ہے دل ہی دل میں، لیکن جب زیارت پر پہنچ جاتا ہے نا، سب کچھ بھول جاتا ہے، وہ ساری پریشانیاں بھول جاتی ہیں۔ راستے میں پریشانیاں ہیں، منزل پر کوئی پریشانی نہیں، اگر منزل اچھی ہو۔
یعنی اگر زیارت پر جا رہا ہے، حج پہ جا رہا ہے تو ساری چیزیں بھول جاتا ہے. اسی طرح دن میں روزے میں پریشانی ہوتی ہے تو اتنا سکون یہ روزہ افطار کے وقت عطا کرتا ہے نا، وی کانٹ ایکسچینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. افطار کا جو ٹائم ہے انسان جلدی کرتا ہے، وہ ٹائم کو آبزرو کرے، وہ ٹائم کو کیچ کرے. وہ ٹائم آدمی مس کرنا نہیں چاہتا. کیوں؟ جو ٹیسٹ اور جو لذت وہ افطار کے موقع پر ملتی ہے انسان کو، ساری پریشانیاں بھول جاتا ہے. اب افطار کے بارے میں بات کرے گا، دن کی پریشانیوں کے بارے میں انسان بات نہیں کرتا ہے. فرحتان کہتے ہیں نا، روزے میں دو انسان کو خوشیاں ملتی ہیں. یہ خوشی پوری زندگی میں، ایک خوشی افطار کے موقع پر، دوسری خوشی جب اللہ سے ملاقات کرے گا، موت کے بعد جب اللہ آ جائے گا جنت کے قریب تو بندے کو ایک اور خوشی ملتی ہے. دنیا میں روزہ کھولتے وقت خوشی ملتی ہے، آخرت میں اللہ سے ملاقات پر خوشی ملتی ہے. تو یہ بھی ایک تربیتی پہلو ہے جس کی طرف توجہ کرنا ہے. اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں، احادیث شہزادی کونین سے زیادہ نقل کی گئی روزے کے سلسلے میں، ایک تثبیتا للاخلاص، کیا یہ سب کے لیے فائدہ ہے جو روزہ رکھتے ہیں؟ یہ خوبصورت حدیث ہے. اس وقت تک یہ روزہ فائدہ دے گا ما لم یغتب مسلمن. کیا ترجمہ ہوگا؟ ما لم یغتب مسلمن. سوچ سکتے ہیں آپ، ما لم غائن کے ساتھ ما لم یغتب مسلمن. مسلم لوگوں، مسلمان تو مجھے بھی پتہ ہے، میں بھی مسلمان ہوں. یغتب کا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ جسٹ کیوریسٹی بڑھا رہا ہوں میں آپ کے پاس، اور کچھ نہیں. غابہ یغوب یغتب یعنی جب تک ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، بیک بائٹنگ. روزہ اس وقت تک فائدہ پہنچائے گا جب تک انسان کسی کی غیبت نہیں کر لیتا. اگر غیبت ہو گئی سمجھو جو تربیتی فائدہ ہے ٹریننگ کا روزے کا، وہ گر جائے گا، اس سے انسان فائدہ نہیں اٹھا پائے گا. اس لیے بی بی فرماتی ہیں روزہ رکھو تو پوری باڈی روزہ رہے، آنکھ بھی روزہ رہے اور کان بھی روزہ رہے اور زبان بھی روزہ رہے اور ہاتھ بھی روزہ رہے. کسی کو تکلیف نہ دیں زبان سے، ہاتھ سے. چلو روزہ ہے، ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے، چلو چند گانے سن لیتے ہیں. کان کو بھی روزہ رکھوانا ہے، چلو کچھ بیٹھتے ہیں، کچھ فلمیں دیکھ لیتے، 3 گھنٹے کی فلم دیکھ لیں، ٹائم پاس ہو جائے گا. آنکھوں کو بھی روزہ رکھنا ہے. تمہاری آنکھ بھی روزہ رہے، تمہارے کان بھی، اور تمہارے ہاتھ بھی، اور تمہاری زبان، یعنی ہماری زبان. تب جا کر روزے کا ایک ٹریننگ کا جو فائدہ ہے انسان کو نصیب ہوتا ہے. تو دوسرا فائدہ جسے علماء کرام نے بتایا وہ سوشل فائدہ ہے، جسے میں نے بتایا انفاق کا، چیریٹی کا. حدیث میں ہے کہ لَيَسْتَوِي الْفَقِيرَ وَالْغَنِي. امام سے پوچھا گا مولا روزے کا what is one of the benefits of the روزہ، بھوکا رہے تو کیا فائدہ ہے؟ کہا تمہارے اندر فیلنگز پیدا ہوں گی غریبوں اور مسکینوں کے بھی نسبت. ایک احساس پیدا ہوتا ہے، میں ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیتا ہوں بائی مائی اون چوائس. مجھے پتہ ہے چند گھنٹوں کے بعد مجھے بہترین کھانا ملے گا، لیکن ان لوگوں کا خیال کریں جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، جن کے پاس سال بھر 2 وقت کی روٹی نہیں. یہ فیلنگز جب جاگ جاتے ہیں تو روزے کا فائدہ ہے. اگر یہ نہ جاگیں تو پھر روزے کا فائدہ نہیں. روزہ یعنی بھوکا رہنا نہیں ہے، روزہ یعنی وہ فیلنگز کو جگانا ہے، اویئرنیس لے آنا ہے. ہاں میرے لیے ضروری ہے کہ میں ان کا خیال کروں جن لوگوں کے پاس سال بھر 1 وقت کا کھانا نہیں ہے. ایسے کچھ لوگ نہیں، کیا کریں گے؟ آپ مانتے ہیں اس کو؟ مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں. ایک فلسطینی بچہ کہتا صبح گئی میری ماں میرے لیے روٹی لانے کے لیے، دوسرے دن تک یعنی سیکنڈ ڈے وہ انتظار کرتا اور اس کی ماں نہیں آئی. اب اندازہ لگے وہ بچہ کتنے وقت کھانا اس نے کھایا نہ ہو، کتنے وقت اس نے پانی نہیں پیا ہو، اور اس کے بعد نیوز آئی کہ اس کی ماں کو مار دیا گیا مثلا. تو یہ کتنے لوگ ایسے دنیا میں جو 1 وقت کے کھانے کے لیے ویٹ کر رہے ہیں، کوئی مدد کرے تو ہم کھائیں گے. کتنے ملین بچے افریقہ میں بھوکے ہیں، کمپلیٹ کانٹیننٹ کی بات کر رہا ہوں. کتنے بچے افریقہ میں بھوکے ہیں ہمیں نہیں معلوم. جو سینسس اٹھایا جاتا ہے، لیا جاتا ہے، نمبرز بتائے جاتے ہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے. تو ایک روزہ مسلمانوں کے لیے فائدہ یہ، خصوصی طور پر جو مسلمان رچ کنٹریز میں رہتے ہیں، خود رچ ہیں، اللہ نے سہولتیں دی ہیں، ان کے لیے واقعی ایک اویکننگ ہے، ایک الارم ہے کہ تم اب جاگو. یہ روزہ تمہیں جگائے، ابھی نہیں جاگیں گے تو پھر کبھی نہیں جاگیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ہمیں ایک اجتماعی سوشل
بینیفٹ بتایا ماہ رمضان کا. لوگ مل جاتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں. ماہ رمضان میں رشتہ دار جمع ہو جاتے ہیں، افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، ساتھ میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے. ایک یونٹی کا ایک ایسنس ہماری زندگی میں آ جاتا ہے. نہیں، آپ بھی اندازہ کریں گے اس کو، بہت بہت خوبصورتی کی طرح سے وہ چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. اس کا ایک روزے کا فائدہ ہے. تیسرا فائدہ جلدی جلدی میں کر دوں تاکہ ٹائم میرا ختم ہو رہا ہے. وہ خود انسان کا اپنا فائدہ ہے. انڈیویجول جو بینیفٹ کہتے ہیں روزے کا، وہ اپنا فائدہ ہے. میری زندگی میں فائدہ ہے تندرستی روزے کے ذریعے سے. جو سال بھر انسان کھاتا رہا، جو ملا وہ کھاتا رہا، تو ماہ رمضان میں تھوڑا بریک لگا. حدیث میں کہ المعدۃ بیت کل داء، دا یعنی بیماری، پیٹ جو ہے ساری بیماریوں کی جڑ ہے. روٹ کاز آف ایوری ڈیزیز از اسٹمک. اس کا علاج کیا ہے؟ ڈائٹ. اس کا علاج ہے کہ کنٹرول کرنا ہے. گاڑی میں تیل زیادہ ہو جائے، پیٹرول، تو گاڑی رک جاتی ہے. تھوڑا اس کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ نارمل ہو جائے. تو ماہ رمضان در حقیقت ایک بریک ہے ہمارے لیے. جو کھاتے رہے تھوڑا بریک لگاؤ اور اپنے پیٹ کو سکون دو، تھوڑا اپنے باڈی کو سکون دو. یہ تندرستی کے لیے، صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے. روزے سے بڑھ کر کیا؟ جو 2 لفظ ہیں حدیث میں مشہور ہے، ہمارا بچہ میمورائزڈ ہے. سومو تصحو. سومو یعنی کیا؟ روزہ رکھو. تصحو صحت. روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ، بی ہیلتھی. روزے کے ذریعے سے انسان کو ہیلتھ ملتی ہے. حتیٰ میں یہ بتا دوں آپ کو، ساما یا سومو، سام کہتے ہیں عربی میں، روزے کو کہتے ہیں سوم، ہم کہتے ہیں روزہ. یہ پرشین ورڈ ہے اور اردو میں بھی آ گیا، گجراتی میں، سب میں. لیکن اصل جو عربک ورڈ ہے وہ سام یا سیام، سات سے ہے، سام یا سیام. سوم روٹ کاز کیا ہے؟ سوم یعنی روکنا. روزے کو بھی روزہ کہتے ہیں. ہم روک لیتے ہیں اپنے آپ کو، فرام مارننگ ٹل دی اذان مغرب، کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. تو روکنے کو کہتے ہیں. ہارسز جو ہوتے ہیں ان کو کھانا بند کر دیا جاتا ہے کچھ دنوں کے لیے تاکہ وہ تھوڑا ویٹ لوز کریں اور اس کے بعد تیز دوڑ سکیں. اگر ان کو زیادہ کھلا دیں تو تیز نہیں دوڑ پائیں گے. جو گھوڑے ہوتے ہیں، ہارسز ہوتے ہیں. تو ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا بہت ہمارے کھانے کی کوانٹٹی کم کرنے کے لیے کہا اور تیز دوڑو. رمضان میں تم اگر تندرست ہو گئے تو پھر حج ہمارے لیے آسان ہے، پھر محرم ہمارے لیے آسان ہے. اس لیے کہ تندرستی جب آ جاتی ہے انسان سپیڈ بھی اس کے اندر آ جاتی ہے. یہ خوبصورت معنی ہے اس کا رمضان. سومو تصحو. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے رمضان؟ ہمارے یہاں رمضان مین سموسا. فاسٹنگ نہیں، فیسٹنگ. رمضان یعنی کھاؤ، رمضان یعنی پیو. خصوصاً ہماری ماں بہنیں مثلاً لنچ کے بعد جائیں گے، لنچ کے بعد نماز ظہرین کے بعد کچن میں مغرب تک بناتے رہو. وہ آئیں گے بچے رات کے 12 بجے تک کھاتے رہو. ویئر از دا روزہ؟ ویئر از دا افطار؟ افطار کا مطلب کچھ منٹ ہے. جیسے عام طور پہ ڈنر کرتا ہے بندہ، کتنے منٹ ڈنر کرے گا؟ 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ لے لو. ماہ رمضان میں تو ہم 12 بجے تک کھاتے رہتے ہیں، پیتے رہتے ہیں. پیاس لگے، چائے چاہیے، پانی چاہیے، جوس چاہیے، آدمی پیتے ہی رہتا ہے. تو رمضان کو ہم نے تقریباً، میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ساری دنیا کے مسلمان کی حالت یہی ہے کہ رمضان یعنی فروٹ سے، ویجیٹیبل سے، گوشت سے، دودھ سے، جوسز سے تو گھر سجا دو، مارکیٹ سجا دو. سب سے زیادہ چیزیں جو بکتی ہیں ماہ رمضان میں. رمضان یعنی کم کرو، کھانا کم کرو تاکہ غریبوں کا خیال ہو، تمہاری باڈی اچھی ہو. ہم نے رمضان کا معنی رکھ دیا کھانا پینا. تو یہ انفرادی پہلو پر خصوصی طور پر آپ توجہ کریں، چونکہ یہ قرآن کا مہینہ بھی ہے، علم کا مہینہ بھی ہے، نالج کا مہینہ بھی. اللہ نے رمضان میں قرآن کو نازل کیا تاکہ علم کی طرف بھی خیال رہے اور روزے کا کہا عمل کی طرف بھی خیال رہے. دونوں ہاتھ ہمارے بھرے رہیں گے. ایک ہاتھ میں علم ہو قرآن کی صورت میں، دوسرا روزہ ہو عمل کی صورت میں. ایٹ دا اینڈ ہم جائیں گے، ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ آف رمضان انشاءاللہ فیل کریں گے کہ ہم نے کچھ حاصل کیا ہے. ایسا نہ ہو کہ رمضان میں ویٹ ہمارا بڑھ جائے. پتہ نہیں، جسم کا ویٹ کی بات نہیں کرتا ہوں میں، لیکن اسپریچولیٹی کے اعتبار سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے کچھ لوز کر لیا ہو، کچھ ہم نے کھو دیا ہو، ٹائم ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہوں پر بتایا کہ اپنا خیال رکھیے گا. حتیٰ جب پیغمبر اسلام معراج پر تشریف لے گئے تھے تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوالات کیے کچھ. آپ نے دیکھا ہوگا حدیث معراج،
حدیث معراج میں کئی سوال ہمارے رسول نے اللہ سے کہ پروردگار تو بتا یہ کیا ہے؟ توکل کا معنی کیا؟ ما حد التوکل، ٹرسٹ کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا ہے۔ ایک سوال اس میں یہ تھا پیغمبر اسلام کا، یا ربی ما میراث الصوم، واٹ از دا انہیریٹنس آف فاسٹنگ، یعنی واٹ از دا امپیکٹ آف دا فاسٹنگ ان آور لائف؟ ما میراث الصوم کیا ہو سکتا ہے؟ ہم کہیں گے بھوکا رہنا، افطار، سحری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الصوم یورث الحکمہ، فاسٹنگ جو ہے انسان کو وزڈم عطا کرتا ہے۔ جب پیٹ کا کھانا کم ہو جاتا نا تو ہماری عقل اور انٹیلیکٹ کی ایکسرسائز زیادہ ہو جاتی ہے۔ نہیں، تھوڑا بھوکے رہیں گے تو پڑھنے کا شوق بڑھ جاتا ہے، خود بخود بڑھنے لگتا ہے۔ علم اور حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کرے گا۔ یورث الحکمہ، الصوم یورث الحکمہ والحکمت یورث المعرفہ۔ جب وزڈم آ جاتا ہے نا تو انسان کے اندر معرفت بھی بڑھ جاتی ہے، معرفت ٹورڈز قرآن، معرفت ٹورڈز اللہ، معرفت ٹورڈز قرآن، معرفت ٹورڈز ہمارے ایکشنز، ہمارے اعمال کی طرف بھی انسان کی معرفت بڑھ جاتی ہے۔ میں ختم کر رہا ہوں، ما یورث المعرفہ و معرفت یورث الیقین۔ جب معرفت بڑھ جاتی ہے تو یقین بھی بڑھ جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یقین وہ دولت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ہی لوگوں کو دیا ہے، یہ تبرک سب کو نہیں ملے گا۔ بس روزہ، روزے کے بعد وزڈم، وزڈم کے بعد معرفت، معرفت کے بعد یقین کی منزل پر پہنچ جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں تمہارے روزے کی جزا دوں گا، کاؤنٹنگ میں نہیں، انکاؤنٹیبل، ان امیجنیبل ریوارڈ فرام اللہ تبارک و تعالیٰ ان دا ریٹرن آف فاسٹنگ ان دا منتھ آف رمضان۔ اور کیا چاہیے ہمیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم روزہ رکھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، غربا، مساکین، یتیموں کا خیال کریں۔ جب مہینہ ختم ہو تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے ہاتھوں سے، رحمت کے ہاتھوں سے ہم روزے کا انعام حاصل کریں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔